الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم معاشرہ اور معاشرے کی حقیقت قرآن و تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے انسانی معاشرے کے بارے میں خصوصی طور پہ احکام بیان فرمائے ہیں اور حقیقت معاشرہ کو قرآن کریم میں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جامع و تاریخ در قرآن اس کے آغاز میں ذکر کیا کہ اشارہ کیا کہ تعریف معاشرہ کیا ہے، اور پھر ترکیب اور حقیقت سے بحث کی، اور جس نظریے کو اختیار کیا کہ اس کے اوپر ہماری سابقہ گفتگو ہو چکی ہے کہ انہوں نے چند نظریات مطرح کیے، ان میں سے جس نظریے کو قرآن کے عین مطابق قرار دیا ہے وہ یہ نظریہ ہے کہ معاشرے اور افراد کے درمیان ایک ترکیب پائی جاتی ہے جو کہ ترکیب حقیقی ہے۔ اس ترکیب حقیقی کا اثر یہ ہے کہ معاشرہ قوت کے ساتھ انسان پر غالب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی استقلال نہیں رکھتا۔ انسان ایک نسبی طور پہ مستقل پھر بھی ہے، کیونکہ ایک نظریہ یہ تھا کہ اصلاً معاشرہ ایک فرضی چیز ہے، اعتباری چیز ہے۔ آپ جیسے کرنسی کا اعتبار کرتے ہیں اس طرح آپ معاشرے کا بھی اعتبار کرتے ہیں، یا جس طرح آپ فوجیوں کا ایک کھڑا ہوا دستہ، آپ دستے کا اعتبار کریں کہ یہ ایک دستہ ہے، وَإِلَّا ہر فوجی اپنی جگہ پہ الگ الگ کھڑا ہے، کوئی دوسرے سے مربوط نہیں ہے۔ تو یہ ایک نظریہ اعتباری ہے، اس کے مطابق اصالت یا حقیقت فرد کو شامل ہوگی۔ آیت اللہ مصباح یزدی اسی کی طرف راجع ہیں، ان کے یہ رجحان اس نظریے کی طرف ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ یہ موجود تھا کہ جس طریقے سے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو عناصر آپس میں مل کے ایک پانی کو جنم دیتے ہیں اور وجود دیتے ہیں اور اپنے عناصر ختم کر بیٹھتے ہیں اور صرف مرکب ہے، اس کے اجزاء مستقل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس طرح انسانی معاشرہ بھی ہے کہ افراد اجزاء معاشرہ ہیں۔ یہ افراد مل کے ایک معاشرے کو جنم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ افراد کسی قسم کا اختیار اور حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ افراد کو کوئی استقلال حاصل نہیں ہے، اس میں فرد کی کاملاً نفی ہے۔ یہ غرب کا نظریہ رہا ہے۔ غرب میں دورخیم نے یا اس طرح بعض مفکرین غربی گزرے ہیں، ان کی یہی نظر تھی، اور اس نظر میں افراد کو نہ اختیار ہے، نہ آزادی ہے، نہ استقلال ہے، سب کچھ معاشرے کو حاصل ہے۔ اس لیے معاشرہ ہی سوچے گا، معاشرہ ہی ارادہ کرے گا، معاشرہ ہی قانون لاگو کرے گا، انسان کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ان کی نظر میں انسان نے آپس میں ایک دوسرے سے ایک تعلق اور ربط جوڑ کے معاشرے کو زندگی دے دی ہے۔ تیسرا نظریہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہے کہ غالب ہے، انسان کے اوپر حاوی ہے اور افراد کے اوپر اس کی حاکمیت موجود ہے معاشرے کی، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے سے کٹ کے زندگی نہیں بسر کر سکتے، لیکن افراد کا ایک نوع استقلال اپنی جگہ موجود ہے، اور انہوں نے اس کی مثال علم اخلاق کے ایک نظریے سے بیان کی کہ انسانی نفس وہ چند اجزاء سے مرکب پاتا ہے، یہ اجزاء مادی نہیں ہیں، یہ اجزاء مجرد اجزاء ہیں، لیکن انسان کے جسم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اجزاء کیا ہیں؟ عقل ہے، شہوت ہے اور غضب ہے، بالخصوص یہ تین ہیں۔ اگر ادھر عقل ہٹا دیں تو انسان کی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے گی، وہ نفس انسانی نہیں رہے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ حیوان بن جائے گا، کیونکہ حیوان میں یا شہوت کا غلبہ ہے یا غضب کا غلبہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی عقل اگر دب جائے تو پھر حیوان اور انسان میں واقعاً کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ چمپینزی دیکھے ہوں گے یا گوریلے ٹائپ، آپ ان کو غور کرتے ہوئے غور کریں، کافی مشابہ ہوتے ہیں انسانوں سے، تو سوچیں کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔
انگریز کو تو آج کل نہیں فرق نظر آتا، لیکن آپ غور و فکر کریں تو نظر آئے گا آپ کو کافی فرق۔ تو آپ آج آ کے فرق تلاش کرتے رہیں گے تو ایک فرق آپ کو بس اصل معلوم ہوگا، یعنی جو باطنی فرق ہے۔ ظاہری فرق تو آداب کا ایک ہوتا ہی ہے، آپ اسے بھی پینٹ شرٹ پہنا دیں تو وہ بھی بیٹھ جائے گا ایک جگہ۔ آج کل وہ مداریوں نے بندروں کو اس طرح سے کیا ہوتا ہے۔ تو ایک فرق آپ کو نظر آئے گا اور وہ ہے عقل کا۔ اب یہ بات انسان کو ظاہراً علمی بات لگتی ہے عقل، لیکن آپ اس سے آگے بڑھیں، تصورات میں جا کے حقیقت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی تصورات آپ کو ایک حقیقت کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ انہی کے درمیان ہیں اور آپ کی عقل چلی گئی ہے، تو پھر کیا فرق رہے گا؟ پھر آپ ان جیسی حرکتیں دکھائی کرتے ہوئے خیال میں دکھائی دیں گے یا نہیں؟ وہ بھی ہے نا کہ کیلا رکھیں تو وہ چھلکے سمیت کھا جائیں گے، تو عقل ہے وہ بھی چھلکے سمیت ہی، جس کے پاس عقل نہ وہ بھی کھا جائے گی۔ وہ کسی کے سر پہ مار دے گا، کوئی جیب سے چیز نکال لے گا، پھر چیخیں مارے گا، تو کبھی ہاتھ کے پاؤں چلے گا، کبھی پاؤں کے بل چلے گا۔ تو انسان کی عقل چلی جائے تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو واضح انسان اگر تصورات میں جائے، انہی کو دیکھے، سمجھے کہ اس کے اندر ایک انسان آ گیا جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں، تو پھر دیکھیں وہ ایسی حرکتیں شروع کر دے گا۔ لہذا عقل بنیادی عناصر میں سے ہے، اس لیے عقل انسانی نفس تشکیل عقل سے پاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب شہوت اور غضب نہیں ہے۔ اگر شہوت اور غضب دبا دیں پھر فرشتہ بن جائے گا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کہ 3 اجزاء سے مرکب ہے نفس انسانی۔ تو یہ جو 3 اجزاء سے مرکب ہے، اس میں ہم غصے کے عناصر کو اپنے اندر پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ یعنی نفس ایک معاشرے کی طرح بالفرض مرکب ہے اور اجزاء اس کے 3 ہیں۔ یہ جو 3 اجزاء ہیں یہ ہمیں الگ الگ احساس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اپنے نفس میں؟ اگر کوئی کہے کہ بالکل ہی نہیں ہوتے، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں لگتا یہ شہوت ہے یا غضب ہے یا عقل ہے، کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ انسان کو جب غضب آئے تو کہتا ہے کہ یار غضب ہے، میرے ہی نفس کے اوپر غالب آیا ہے۔ تو وہ اسی سے مثال لے کے معاشرے کی آتے ہیں کہ معاشرے میں بھی حاکم، جس طرح انسانی اجزاء نفس کے اوپر نفس حاکم ہو گیا، ان تینوں نے مل کے ایک مرکب کو تشکیل دیا، لیکن جب تشکیل دیا تو اپنے طور پہ محدود پیمانے پہ مستقل اپنے طور پہ ہیں کہ عنصر غضب دکھائی دیتا ہے یا احساس ہوتا ہے، عنصر شہوت احساس ہوتا ہے، عنصر عقل احساس انسان کو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے معاشرہ ہمارے سامنے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ معاشرہ ہے، اور معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے اوپر غالب وہ ماحول ہی ہے، یعنی وہ معاشرہ ہی غالب ہے، اور فرد اس کے سامنے بہت قوت اور قدرت کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ اپنا استقلال نہیں کھویا ہوا، وہ اپنے اندر ایک قدرت کو کھویا ہوا نہیں ہے۔ انسان کا بھی پھر بھی ارادہ ہے، انسان کو پھر بھی ایک نوع اختیار حاصل ہے، انسان کو پھر بھی ایک نوع قدرت حاصل ہے۔ اس کو چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے آج انشاءاللہ اس کے اوپر استدلال کیا جائے گا کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے چونکہ نظر بیان کرنا مقصود ہے تو قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگے فرد کو اختیار بھی حاصل ہے اور آزادی بھی حاصل ہے، اگرچہ معاشرے کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ معاشرے کے مقابلے میں ایک نوع نسبت ہے فقط اختیار اور آزادی کی، معاشرہ بہت قوت رکھتا ہے، وہ بڑے پیمانے پہ غالب انسان کے اوپر آتا ہے، لیکن اس کو ہم چھوٹی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ایک ریاست کو فوراً تصور نہ کر سکیں، کیونکہ سب سے چھوٹا معاشرہ جو انسان کا بنتا ہے وہ یہی فیملی ہے، یہی خاندان ہے، یہی میاں بیوی اور بچوں کے اوپر مشتمل ایک چھوٹی سی فیملی، یہ ایک معاشرہ بنتا ہے۔ یا ہم ایک مؤسسے میں رہتے ہیں، ایک ادارے میں رہتے ہیں، آپ ایک معاشرہ ہیں، یعنی ادھر ایسا نہیں ہے کہ ادھر افراد سارے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور رپورٹ کی طرح ادھر کام چل رہے ہوں، کچھ بھی نہیں چلے گا، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، وہ معاشرہ جنم نہیں پائے گا۔ معاشرہ کب جنم پاتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے افراد کا تعلق ہو، اور اس کے بعد پھر اختیار، آپ دیکھیں گے ایک بندے کا اکیلے کا اختیار نہیں چلے گا اس جگہ پہ، مثلا میں اپنا کل اختیار نہیں چلا سکتا، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ جگہ ٹوٹ کے رہ جائے گی۔ اس لیے یہ جو لوگ تصور کرتے ہیں مثلا رہبر معظم ہے، اچھا وہ یہ حکم صادر کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ جبراً تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے،
فلاں کام کیوں نہیں کر دیتے، فلاں قدرت سے اسے دبا دیں، جبراً یہ کام کہیں نہیں ہوتے، کیونکہ معاشرہ جبر کا نام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں، آپ فیملیز کے اوپر غور کریں، کیونکہ کم سے کم فیملی کی حد تک کا معاشرہ، یا اگر کوئی مدرسے میں یا کسی ادارے میں یا ہاسٹل میں رہتا ہے، اس مقدار کا معاشرہ وہ اس کے لیے ایک بہترین تجربہ گاہ ہے، جس میں وہ غور و فکر کر کے چیزوں کو سمجھ بھی سکتا ہے، اور یہاں پہ وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ گھریلو مسائل حل کرے۔ وہ دیکھے کہ یہ گھر کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، انہیں بار بار اس کی طرف نشاندہی کرے، اگرچہ وہ ممکن ہے کہ نہ سمجھیں، ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک فرد ظاہری طور پہ مثلا میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں، اس سے ایک چھوٹا سا معاشرہ گھر کا قائم ہو گیا۔ اب گھر کا جو معاشرہ قائم ہوا، مرد فقط اپنی چلائے، وہ گھر ٹوٹ جائے گا، وہ رہے گا نہیں، اگر حاکم اس کے اوپر بن کے بیٹھ جائے اور ان کا اختیار سلب کر لے۔ لیکن کہ نہیں، ایک نوع اختیار انہیں حاصل ہے، زوجہ کو ایک نوع اختیار اور آزادی حاصل ہے، بچوں کو ایک نوع اختیار اور آزادی حاصل ہے، تو یہاں پہ ٹھیک ہے، کوئی اور قانون کے تحت وہ معاشرہ آگے چل سکتا ہے۔ اور گھر عموماً چلتے اسی طرح سے ہیں کہ اجتماعی طور پہ ایک سرکل بن جاتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ذہنی ارتکاز یا ذہنی ہم آہنگی بھی کہتے ہیں، ذہنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ بہت سارے قوانین کو وہاں پہ لاگو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ مثلا اپنے پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، عموماً مہمانوں کے لیے ایک الگ سی جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ حجاب کا اہتمام کیا جا سکے۔ تو یہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ضروری نہیں ہے کہ حجاب کے فلسفے زوجہ کو سنائے جائیں، بچوں کو بٹھا کے بڑے بڑے فلسفے اور آیات انہیں حفظ کرائے جائیں، تب جا کے ان کے اندر یہ سینس آئے کہ یار ایک کمرہ الگ کرنا چاہیے جہاں پہ مہمان آ کے بیٹھیں اور گیدرنگ نہ ہو، حجاب کی رعایت ہو تاکہ خاتون آزادی کا احساس کرے۔ اسی طریقے سے والد اور والدہ کا احترام ہے۔ اب چونکہ غرب نے اسے شہوت کے طور پہ معاشرے کو لیا ہے، اس لیے اس کے ہاں ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ اٹھا کے اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں جب مر جاتا ہے۔ یہ عمومی ایک فضا ہے غرب کی۔ خدمت گزار افراد بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ غرب 100% ایسا ہے، لیکن ایک عمومی فضا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ جو اس طرح سے بن چکا ہے۔ اب کوئی اپنے گھر کے اندر بھی والدین کی قدر و قیمت کا احساس نہ کرے تو آہستہ آہستہ یہ اقدار ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کو دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اب مثلا میں یہ مثال صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سمجھانا مقصود ہے، آپ سمجھیں کہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، 3-4 بندے ہیں، بچے ہیں، زوجہ ہے اور شوہر ہے، اور ان کے درمیان میں اب آپ دیکھیں کون سے امور انجام پاتے ہیں۔ بعض قوانین انڈرسٹینڈنگ سے سب نے قبول کیے ہوں گے، بعض جو ہیں اصول انڈرسٹینڈنگ سے قبول کیے ہوں گے۔ یہ جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے قبول کیے ہوئے ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اکیلا ایک فرد اس کی مخالفت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اگر ہو بھی تو بڑی تکلیف وہ وہاں پہ جھیلے گا۔ لہٰذا اس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جم ہے یہ ایک فرد کے اوپر غالب ہے۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ٹکر نہیں لے سکتا والدین سے اور باقی بہن بھائیوں سے، وہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ اختیار ہی نہیں رکھتا، باہر جا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کوئی اور عمل انجام دے سکتا ہے، لیکن بالآخر وہ مجبور کس کے تحت ہوگا؟ جو گھر کے اندر آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے اس کے تحت وہ دب جائے گا۔ ہاں یہ بحثیں الگ ہیں کہ وہ ماحول قرآنی ہو یا وہ ماحول کوئی طاغوتی ہو، وہ ماحول کوئی مرد سالاری کا ہو، یا وہ ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ والی بحثیں آپ خانوادے کے امور میں پڑھتے ہی ہیں۔ الحمدللہ اب تو جامعۃ المصطفیٰ میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ امور خانوادے میں آپ یہ پڑھتے ہیں وہ ماحول کیسا ہو، لیکن اس میں یہ نہیں پڑھتے کہ اجزاء کیسے وجود میں آ رہے ہیں، ایک خانوادہ کیسے وجود میں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں بیان کیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ ازواج، اللہ نے جوڑے خلق کیے ہیں من انفسکم لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرد کا کل اختیار ہاتھ سے نہیں نکلتا، لیکن فرد اس معاشرے یا ماحول کے سامنے بھی بہت قدرت مند نہیں ہے۔ اگر کوئی بغاوت کرے تو بالآخر وہ گھر کو پھر چھوڑ جائے گا۔ آخر جس طرح سے ہم سنتے ہیں نا کہ گھر سے بندہ بھاگ گیا، وہ گھر کے سامنے اگر گھر میں سارے افراد یکجا ہیں،
اور ایک سوچ حاکم ہے اور اس میں متفق ہے، تو یہ ایک معاشرے کی مثال آپ کے سامنے بنتی ہے۔ اب گھر سے آپ بڑھ کر محلہ لے آئیں، اس محلے کے سامنے ایک بندے کی کیا قدرت اور اختیار اور آزادی ہوگی؟ وہ جو چیزیں اس کے معاشرہ لاگو کر رہا ہے یا وہ محلہ لاگو کر رہا ہے اور یہ بندہ اس سے مخالفت کرنا چاہتا ہے، تو وہ بڑے پیمانے پہ مخالفت نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ مخالفت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اختیار ہی نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں ہم کہتے۔ لہٰذا جس طرح سے گھر کے اندر ایک بچہ ہے، اب اس کے اندر اختیار اللہ نے دیا ہے، آزادی کا احساس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن گھر کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ جنم لے چکی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کے مقابلے میں وہ بچہ اگر اس کی مخالفت کرنا چاہے تو وہ قدرت رکھتا ہے بہت زیادہ، یا ایک نوع قدرت کا مالک ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک نوع قدرت کا مالک ہے، وہ اگر مخالفت کرے گا تو مد مقابل اتنی ہی اسے قوت کے ساتھ دبانے کی کوشش بھی ہوگی، یعنی والدین تھوڑی سختی کریں گے، ممکن ہے کوئی مار پیٹ لیں، ممکن ہے اسے کہیں پہ بند کر دیں کچھ اس کے لیے، یا نصیحتیں بیٹھ کے کرائیں۔ وہ کہیں گے اس ماحول سے یا یہ جو انڈرسٹینڈنگ جنم لے چکی ہے اس سے تم ٹکراؤ نہ۔ اب وہاں پہ وہ ایک جبر اپنے اندر محسوس کرے گا، اس جبر کے ذریعے سے پھر وہ والا ماحول اس کے وجود کے اندر صلاحیت کرتا ہے۔ جیسے بچے کو آپ گھر کے اندر آداب سکھاتے ہیں، بچے کو گھر کے اندر دیگر چیزیں سکھاتے ہیں، تو وہ جو گھر کے اندر چیز وجود میں آئی ہوتی ہے وہ اس کی روح کے اندر صلاحیت کرتی ہے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس سے استدلال انشاءاللہ بھی سامنے آپ کے آئے گا۔ لیکن میں گھرانے کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے غور و فکر کا آسان موقع موجود ہے، اور گھر میں آپ شور مچا سکتے ہیں، یعنی تبلیغات کر کے، نہ کہ قوت کے ذریعے سے، زور سے۔ آپ آسا تبلیغات کر کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ مثلا قرآنی بن جائے، الہی سوچ اس کے اندر جو ہے وہ بیدار ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ گھر کے اندر ایک فضا بن جاتی ہے، قانون اور اصول معین ہو جاتے ہیں، اور یہ قانون اصول معین ہونے میں ساروں نے قلب سے، دل سے قبول کر لیا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس مخالفت میں اختیار اس مخالفت کرنے کی رکھتا ہے وہ بچہ یا کوئی فرد، وہ آزادی بھی رکھتا ہے، لیکن وہ ایک نوع مجبور پائے گا اپنے آپ کو، یا وہ یہ دیکھے گا کہ میں اس کا نہیں مقابلہ کر سکتا تو بہت زیادہ کیا کرے گا، گھر چھوڑ کے چلے جائے گا۔ یہ جہاں پہ جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں وہاں پہ اکثر مسائل ایسی ہی ہیں کہ اس جگہ پہ مثلاً ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ والدہ کے سامنے کسی نے نہیں بولنا، کیونکہ خاتون کے سامنے بولنے کی سزا بڑی ہوتی ہے، تو وہ ان کے گھرانے میں پہلی جنم لی ہوئی ہوتی ہے، تو پہلے باپ کے اوپر بھی روب ہے، بچوں پہ بھی خاتون کا روب ہے، ایک قسم کی حاکم ہے۔ اب شادی بچوں کی ہو جاتی ہے تو زوجہ آتی ہے، وہاں پہ وہ ایک نوع آزادی کا احساس کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ماں سے اسے دبنا پڑتا ہے، تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بچے ان کے ہو جاتے ہیں، بچے بھی تھوڑے سے چیں بچیں کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اب دو بیگمات ہو گئی، ایک کو ملا لیا ماں نے تو دوسری کی تو اور ہی شامت آ جائے گی کہ اور قوی ہو گیا کہ اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی، تو جو حاکم ماں ہے اس نے تو پھر خوب برائیاں بھی کرنی ہیں۔ آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فیملی جو کہ اکیلی جس سے ٹکراؤ ہے وہ اس جگہ سے باہر نکل کے اپنا گھر تبدیل کر لے گی، زیادہ سے زیادہ آخری میں یہی ہوگا، وَإِلَّا نفسیاتی ہو جائیں گے وہ، یعنی ان کا ایک قسم کا اختیار بے تربیتی جسے کہتے ہیں کہ اندر ان کے پاس یہ والی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ اس گھر کے ماحول سے کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہ اس معاشرے سے مقابلہ نہیں کر پا رہے، وہ اس معاشرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، تو بالآخر وہ والی فیملی اپنے لیے الگ گھر کا اہتمام کرے گی، اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس نوع معاشرے کا حصہ نہیں رہے، پھر اس نوع معاشرے کا اس طرح سے حصہ نہیں رہیں گے۔ آپ اب اسی طریقے سے محلہ اور ایک ریاست لے لیں، ریاست کے اندر کیونکہ حاکم آ کے بیٹھتا ہے، اب حاکم کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، قوانین حاکم ہوتے ہیں، لوگوں کی آداب و رسومات ہیں، یعنی آپ کہیں گے تین چار چیزوں کے اثرات بہت گہرے ہیں، اور یہ تین چار چیزیں آپ یہ والے جب علوم شروع کریں، یہ ابتدا سے ہی ان چیزوں کے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور یہ آپ اپنے معاشروں کے اندر، اپنے علاقوں میں، ہر جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں کچھ نہ کچھ رنگ پایا جاتا ہے. ساری چیزیں منفی نہیں ہوتی، ساری چیزیں مثبت بھی نہیں ہوتی. دین اسلام نے گنجائش وسیع رکھی ہے. البتہ دین اسلام آ کے اصولوں کو یعنی جڑوں کو قوی کرتا ہے. رنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ رنگ اسلام حاصل کر لو، اس رنگ سے جو سازگار ہے پھر ٹھیک ہے انجام دو. جو اس کی جڑوں سے، دین اسلام کی جڑوں سے سازگار نہیں ہے، دین اسلام اس معاشرے میں اس شے کو ختم کرنے کا تقاضا کرتا ہے. آئیں ابھی آپ معاشرے کی اس حوالے سے مثال دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بالعموم معاشرے کے نام سے افراد کے اوپر غالب آ جاتی ہیں اور افراد کو پھر آ کے دباتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عادات اور رسوم ہیں. یہ عادات اور رسوم ظاہر طور پہ جیسے ایک جگہ شادی ہوتی ہے تو اس کی اپنی رسومات ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ وفات کی رسومات ہیں، ایک جگہ ملنے ملانے کی رسومات ہیں، اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کی رسومات ہیں. یہ رسومات ظاہری طور پہ عمل ہے انسان کا، معاشرے کا. مثلا آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پہ سارے پہنتے ہیں کرتا شلوار. آپ وہاں پہ شارٹس پہن کے اور ہاف بازو مثلا ٹی شرٹ پہن کے آ جائیں تو آپ ہی وہاں پہ سب کے سامنے ایک اجنبی سے لگیں گے. صحیح ہے؟ وہ عجیب سا حلیہ اپنے آپ کا محسوس کریں گے. کوئی آپ کو بڑے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے، وہاں پہ آپ نے کرتا شلوار پہننا ہے اور ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں نسوار بھی رکھنا پڑے، ادھر رسومات کا حصہ ہوتی ہے. خیر یہ عذرائے مذاق ہے، لیکن رسومات اس طرح سے آپ دقت ضرور کریں معاشروں میں جا کے. اسی طرح آپ غربی ماحول میں چلے جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہی داخل ہوں گے اور آپ نے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے اور پگڑی ادھر اوپر باندھی ہوئی ہے، کوئی چادر ادھر ڈالی ہوئی ہے، تو سارے طالبان ہی سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی بم لے کے تو نہیں آ گیا. وہاں پہ اجنبی محسوس ہوگا. ادھر ضروری ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کے جائیں. اب یہ عادات اور رسومات ہیں، ظاہر طور پہ یہ اعمال ہیں. اسے کہتے ہیں کلچر. کلچر حاوی ہوتا ہے ایک جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ کلچر کی تاثیر بڑی گہری ہوتی ہے. کلچر اپنے باطن میں فکر سے مربوط ہوتا ہے. اس لیے دین اسلام نے آداب کا جو فلسفہ بیان کیا اس کے پیچھے افکار الہی ہیں. اس لیے حکم دیا کہ آداب اسلامی اختیار کرو، نہ اس لیے کہ بس ایک حاکمیت ہے، میں نے کہا ہے تو اسے عمل کرو. نہیں، اس کے پیچھے فکر الہی موجود ہے. تو کلچر میں آپ دیکھیں گے معاشرہ جو دباؤ ڈالتا ہے آ کے، وہ کس اعتبار سے ڈالتا ہے؟ عادات و رسومات کے اعتبار سے ڈالتا ہے. مثلا اگر ایک جگہ پہ شادی ہوتی ہے اور پورے گاؤں والوں کو بلایا جاتا ہے دعوت کے اوپر، آپ کہیں گے بھائی میں ان رسومات میں نہیں پڑتا، میں واجب جو عزیز اقربا ہیں انہیں بلا کے آرام سے گھر میں ایک چارپائی پہ بیٹھ کے نکاح پڑھ لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اتنی باتیں آپ کے علاقے میں ہوں گی کہ آپ وہاں پہ رہ نہیں سکیں گے. آپ نے کیا جرم کیا انجام دیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اور صرف یہ کیا کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ موجود تھی آپ اس سے جا کے ٹکرائے ہیں. لہٰذا ایک معاشرے کی صورت میں، کیونکہ معاشرہ اس سے آپ کو پتہ لگے گا ایک حقیقی وجود ہے، وَإِلَّا یہ اتنا اثر انداز نہ ہوتا ہمارے وجود پہ. ایک بندہ آزادانہ لباس وہاں پہ اختیار نہیں کر سکتا، آزادانہ وہاں پہ رسم و رواج اپنے ہی نہیں فوراً شروع کر سکتا. حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ تو میں آپ کو علاقائی کلچر کی بات کر رہا ہوں. بعض ہوتے ہیں مذہبی کلچر، مذہبی چیزیں بن گئی، مذہبی کلچر کا حصہ ہے. مذہبی کلچر کا حصہ جو چیزیں بنتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب نے وہ آیات روایات سے اٹھائی ہیں. یہ تو ہم طلاب کا تقاضا ہوتا ہے کہ مذہبی کلچر اس کی بنیاد اور جڑ کیا ہونی چاہیے؟ آیت یا روایت یا سیرت معصوم. لیکن اکثر چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ مذہب کے نام سے انجام پائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگوں نے خود سے ایجاد کی ہوتی ہیں. اب آپ پاکستان میں ایسی چیزیں متعدد دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ انہی اہل دین افراد میں یا جو دیندار طبقہ ہے مذہبی کلچر کے کسی ایک امر پہ تنقید کر سکتے ہیں سب کے سامنے؟ میں تو ادھر نام بھی نہیں اس لیے لے سکتا کہ ایک پروپیگنڈا نہ بن جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ کام کر لے، مثلا رہبر معظم نے اس حوالے سے جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ زنجیر زنی حرام ہے، اس کی وجہ سے ابھی تک لوگوں سے گالیاں پڑتی ہیں. مقابلے میں مجتہدین ان کے کھڑے ہو گئے. زنجیر زنی نہ قرآن میں اس کا حکم وارد ہوا ہے، نہ روایات نے حکم اس کا دیا ہے، اور نہ سیرت معصوم ثابت ہے.
تو رہبر معظم کی دلیل اس میں قوی بھی ہے کہ یہ غم منانے کے طریقوں میں سے نہیں رہا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دشمن بھی اسے استعمال کرتا ہے تشیع سے دور کرنے کے لیے، خصوصاً غربی معاشرے میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شے کلچر، جو ریلیجیس کلچر یا دینی ثقافت کے نام سے وہ ایجاد یا رائج ہو گئی، اب اس معاشرے کے اندر جو اس کی مخالفت کرے گا وہ وہاں پہ دبا دیا جائے گا، اگرچہ یہ حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے وہ، لیکن معاشرے کی قوت کے سامنے بڑا قلیل اختیار اسے حاصل ہے، بڑی قلیل اسے قوت حاصل ہے۔ تو ایک عنصر آپ نے معاشرے کے غلبے کے طور پہ دیکھا ہے، ادھر سے یہ سارے مباحث کلچر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنے مفکرین ہیں جنہوں نے ان موضوعات کو چھیڑا ہے، غربی ہوں یا مسلم ہوں، انہوں نے کلچر کے موضوع کے اوپر بہت گفتگو کی ہے، اور غرب اس میں کامیاب ہے۔ اس نے لباس دیا، لباس پہنچایا پوری دنیا تک، لینگویج ہے وہ پوری دنیا تک اس نے زبان پہنچائی۔ ایڈیکیٹس کے نام سے، لفظ ایڈیکیٹ انگلش کا لفظ ہے، آداب، کیونکہ آداب سمجھ نہیں آج کل آتا، تو ایڈیکیٹس کے نام سے اس نے پورا فلسفہ اور لوگوں میں رائج کی ہے۔ یونیورسٹی میں اگر اس کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی آ جائے، آفیسز میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی آ جائے، یا بڑے بڑے سیمینار جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ان میں کوئی ان آداب کی مخالفت کرے، وہ سب کے سامنے نیچے گر جائے گا۔ انہوں نے آداب ایک عالمی سطح پہ رائج کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ، کیونکہ اصل جنگ ہی یہ قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام زمین پہ آئے نہیں تھے، جنگ شروع ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو کہا سب کو کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس معنی بن گیا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ ابھی آدم کچھ بھی نہیں بولے تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ، پروردگار تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور اے بنی آدم کو پکڑ کے اغوا کروں گا۔ جو میرے دوست اور ساتھی ہیں ان کی تو مشکل نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ ہیں، میری ولایت میں ہیں، یہ جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں گے۔ تو وہ آج بھی یہی جنگ جاری ہے کہ بنی آدم کے اوپر ایک ہے اللہ کی طرف سے حاکم آئے، اللہ کی طرف سے رسول آئے، حجج آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر جو کلچر ہے یا حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہو۔ ادھر سے ابلیس مقابلے میں چاہتا ہے پوری دنیا میں حاکمیت میری ہو۔ تو جو میری کہتا ہے اس نے پولیٹیکل سسٹم بنائے، اکنامیکل سسٹم بنایا، ایجوکیشن سسٹم بنایا، جیسے بینک ہے اس کا اقتصادی سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یونیورسٹیز ہے اس کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اور انہی تین کے ذریعے سے ہر انسان کے فرد تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈیفنس سسٹم انہوں نے بنایا وطن پرستی کے اوپر، وہ ڈیفنس سسٹم بنانے میں کامیاب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ چاروں چیزیں انہی کے پاس ہیں۔ مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک حکومت ہے، وہ بھی پوری ریاست نہ کہیں، وہ حکومت اسلامی ہے، ایران انقلاب اسلامی کی برکت سے جو حاصل ہوئی، وہ اس پوری کی پوری ولایت ابلیس و شیطان کے ساتھ ٹکراؤ لیے ہوئے ہے۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر کلچر برپا نہ کریں تو افراد میں کیسے آپ پہنچائیں گے؟ افراد قابو نہیں کر سکتے، پھر تو کوئی جبر آپ نے ایجاد نہیں کیا۔ عادات اور رسومات اسے کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں۔ لفظ جب عادات آتا ہے یا الرسوم آتا ہے تو اسے یہی نقطہ مراد ہے جو ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک اور مثال لیں، کیونکہ یہ گاؤں وغیرہ کی علاقوں کی ممکن ہے کہ تھوڑی پیچیدہ ہو جائے۔ آپ گھروں میں ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں، یا آپ کہیں کہ میں ہاسٹلز میں اور خوابگاہوں میں ایک دوسرے کے آتا ہوں، آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ ایک نو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت جدا پائیں گے ایک دوسرے سے۔ بلانے کا طریقہ کار ہے، بٹھانے کا طریقہ کار ہے، دسترخوان بچھانے کا طریقہ کار ہے، کچھ نہ کچھ آپ مختلف پائیں گے، کیونکہ ان افراد کا آپس میں ایک خاص ربط بنا ہوا ہے، اس ربط کے نتیجے میں وہ اعمال انجام پا رہے ہیں اور وہ لاشعوری طور پہ پھر اسے انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ معاشرے کا غلبہ فرد کے اوپر، ایک دباؤ اس کے اوپر، اس لیے معاشرے کو وجود دینے کی طرف دین اسلام نے رغبت دی ہے۔ قرآنی آیات جو ہیں وہ مخاطب، زیادہ تر آیات مخاطب ہے معاشرے کو، نہ کہ فرد واحد کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایھا الناس، یا قومی، قوم ہے، طائفہ ہے، قریہ ہے، بار بار آپ یہ الفاظ دیکھیں گے۔ تو اس لیے مخاطب معاشرے کو ہے، کیونکہ انسان معاشرے ہی سے
معاشرے کو ہی فوراً دنیا میں جنم دیتا ہے، انشاءاللہ بھی آگے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے چند مثالیں دیکھی جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ معاشرہ کیسے حاکم بنتا ہے انسانی وجود کے اوپر، یعنی انسانی افراد پہ۔ ان میں سے عادات رسوم ایک ہیں۔ دوسری چیز ہے جس کو آپ حاکمیت سے، حکمران سے تعبیر کرتے ہیں، یا آپ کہہ دیں ملا۔ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے ملا، یعنی ملا کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں مادی وسائل ہیں اس جگہ کے، بااثر شخصیات کو ملا کہتے ہیں۔ جو بااثر شخصیات ہیں اس کا قرآن نے ایک اور دوسرا نام کبراء بھی بیان کیا ہے۔ کبراء بڑے ہوتے ہیں نا، گھروں میں بڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں بڑے ہوتے ہیں، قبائل میں بڑے ہوتے ہیں، محلے میں بھی کوئی چودھری ٹائپ افراد ہوتے ہیں، ان بڑوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بڑے جو ہیں یہ زور زبردستی کر کے بندے سے منوا لیتے ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ دوسری چیز جس کے سامنے انسان اپنے اختیار اور آزادی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا وہ حاکمیت اور غلبہ آ جاتا ہے، وہ کبراء ہیں، بڑے ہیں، یعنی حاکم افراد۔ اس کو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں جن احادیث کا انتخاب کیا اس میں دوسرے مرحلے میں یہی حدیثیں بیان کی جو امراء اور حکام سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ان کی تاثیر معاشرے پہ گہری ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فرد مخالفت کرنے کی اصلاً قدرت اور اختیار رکھتا ہی نہیں ہے یا آزادی رکھتا ہی نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے، لیکن بڑے کا اثر اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا امر کہ جو معاشرے کے اندر افراد کو دبا دیتا ہے، لیکن افراد اس کے باوجود ایک نوع اختیار اور آزادی رکھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان قوانین کا ہونا، جیسے ابھی ٹریفک سگنلز ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، یہ قوانین لوگوں کو دبا دیتی ہیں۔ البتہ قانون کو رائج کرنے کے لیے قوت چاہیے، اگر قوت نہ ہو تو یہی ہوتا ہے جیسے آج کل آپ روڈوں پہ دیکھتے بھی ہیں، اشارہ بند ہے تو موٹر سائیکل والے کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے سب اشارے ہمیشہ کھلے ہی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، سامنے سے آنا ہے۔ آپ یوں جا رہے ہوں گے، وہ بڑے سینہ تان کے سامنے سے آپ کے آ رہا ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے سائڈ پہ ہونا ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب وہاں پہ قانون کے اندر قدرت نہیں ہے۔ قدرت کے ساتھ قانون غالب ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرتی سطح پہ ہوگا، اس کے لیے کئی ادارے بیک وقت فعال ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، تب جا کے مثلا صرف پولیس اکیلی کام نہیں کر سکتی۔ پولیس بالآخر مجبور ہے اپنے اوپر حکمرانوں سے، بالآخر پولیس مربوط ہے، اس کا بھی پیٹ ہے جو سپاہی ہوتا ہے، اس کو تنخواہیں چاہیے، اقتصاد سے اس ملک کی مربوط ہے وہ، تو یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ لیکن یہ جب آپس میں جڑ جاتی ہیں تو پھر کوئی بندہ آ کے اکڑ دکھا سکتا ہے، کوئی قوت، کوئی اختیار، کوئی آزادی، آپ کہیں گے کہ زیادہ نہیں، کچھ مقدار دکھا سکتا ہے، بہت زیادہ نہیں دکھا سکتا۔ مثلا ایک جگہ پہ اقتصاد بھی اس ملک کا مضبوط ہے، اس جگہ پہ افراد جو ہیں قانون کی رعایت بھی کرتے ہیں، اب وہاں پہ پولیس موجود ہے جہاں پہ پکڑ بھی سخت ہو جائے، اگر پولیس والا بھی خیانت کرے تو یا کرپشن کرے، پکڑ سخت ہو جائے۔ وہاں پہ ٹریفک سگنل کوئی توڑے تو وہ پولیس کی گرفت سے بچ کے نکل پائے گا، پکڑا جائے گا۔ اب وہ اختیار رکھتا تھا کہ فرار کرے، اختیار رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا کہ سگنل توڑ دے، لیکن وہ جس معاشرے کے سامنے یہ کام کر رہا ہے وہ معاشرہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ معاشرہ ایک غلبہ اس کے اوپر رکھتا ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ان سب مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ معاشرہ بہت قوت کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی قدرت، اختیار اور آزادی اس سے سلب 100% نہیں ہے۔ یہ معاشرہ ایک بڑے پیمانے پہ سلب کر لیتا ہے اس سے چیزیں، لیکن 100% سلب نہیں کر پاتا۔ آئیں اب ہم حدیث سے اسی مطلب کو دیکھتے ہیں کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 میں بیان کیا کہ پہلی حدیث دیکھیں، الناس بامرائہم اشبہ منہم بآبائہم، لوگ جو ہیں اپنے امراء کی جانب سے اپنے آبا سے مشابہ ہیں، یعنی یہاں پہ خود شہید لکھتے ہیں امراء یعنی حکومت ہا و حاکم ہا، حکومت اور اس کے حاکم، کہ این ہم بے ان جہت است کے افراد در ہر پستی کے ہستند، کہ آپ دیکھیں کہ اس جہت سے کہ افراد کہ ٹھیک ہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی ان کا رتبہ نیچے کیوں نہ چلا جائیں، لیکن بے ہر نسبت کے بیشتر جامع در آنہا تمرکز پیدا
کرده باشند قوائے جامع و اختیار جامع را بے دست گرفتے باشند. کہ اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ لوگوں کے اندر یعنی حدیث کے اوپر غور کریں، اسی کی شرح شہید نے کی ہے کہ الناس بامرائہم اشبہ منہم بآبائہم، کہ لوگ جو اپنے امراء کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ ویسا ہی سلوک ہے جو ان کے پیچھے والدین اور آبا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی آج ہمارا رویہ حکماء کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اور طاقت اور کمزوری کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد کا تھا. ان میں بھی اسی طرح سے افراد تھے، بعض اس سے سازگار تھے. اگر کوئی مخالفت کرنا چاہتا ہے ایک نو مخالفت کی قوت رکھتا تھا، بہت زیادہ قوت نہیں رکھتا تھا. لہٰذا جتنا معاشرے کے اوپر تمرکز ہو جائے گا معاشرہ اتنا قوت حاصل کرتا چلا جائے گا اور اتنا وہ قوی معاشرہ ہوتا جائے گا، غلبہ پیدا کرتا چلا جائے گا. لیکن کسی مورد میں بھی اس سطح تک نہیں پہنچتا معاشرہ کہ انسان سے آزادی اور اختیار ہر دو سلب کر لے، چھین لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کی اور دلیلیں کیا ہیں نیچے آپ دیکھیں. الناس بامرائہم، اس کو انہوں نے قرآن سے اس طرح سے بیان کیا ہے. وَلِهَذَا در قرآن تحت عنوان کبرا آمد است. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. کہ جہنم میں افراد آئیں گے. اس سے بھی پتہ لگتا ہے جہنم کوئی ہنڈیا کی مانند نہیں ہے کہ جس میں نیچے سخت ترین آگ لگی ہوئی اور بندوں کو اس ہنڈیا میں یا دیگچے میں ڈالتے جا رہے ہیں. کوئی ظرف نہیں ہے جہنم ایسا کہ بس اس میں ڈال دیں. ایک آبادی کی جگہ ہے، ایک جہان ہے جہنم بھی. جس طرح جنت ایک جہان ہے، جہنم بھی ایک جہان ہے. پاکستان کے بعض علاقے والوں کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ سخت گرمیوں کے ایام ہوں، پاکستان میں برسات کے بھی ایام ہیں، وہ حبس بھی صحیح ہے، لائٹ بھی ادھر گئی ہوئی ہے، مچھر بھی خوب ہے. کوئی یورپ سے فون کرے کہ کیسے ہیں آپ، یعنی کیسی آپ کی گزر رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جہنم میں بیٹھا ہوا ہوں. تو جہنم بھی ایسی ہی ہوگی. حتیٰ کہ جنتی جہنمیوں کا مشاہدہ کریں گے، ان کے لیے وسائل دنیا کے اعتبار سے یعنی اس جہان کے وسائل کے اعتبار سے فقر ہوگا، ضعف ہوگا، تکلیف ہوگی، مرض ہوگا، یہ حال ہوگا. تو پھر جب ان کے بڑے آئیں گے تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی برا بھلا کہیں گے بار الہ. کیونکہ جو انسان جیسے ہی مرتا ہے اللہ پہ کاملاً ایمان لے آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مرنے سے پہلے بھی ایمان لے آتا ہے لیکن اس نے سکرات کے مرحلے پہ پہنچ گیا، جیسے ہم قرآنی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اضطراری ایمان قبول نہیں ہے، اختیاری ایمان اللہ کو قبول ہے. یعنی اضطراری ایمان کوئی نشوونما نہیں دیتا. اس لیے جہنمی کاملاً اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، یہی الہ ہے، یہی وحدہ لا شریک لہ ہے. تو وہاں پہ کہیں گے اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے، یہ جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں بہکایا ہے، انہی کی تاثیر کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے بڑے خصوصاً والدین کا بڑا اس جگہ پہ ایک اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر، کہ والدین کی ذمہ داری ہے شرعی طور پہ کہ بچے کو جب 7 سال کا ہو جائے تو اعتقادات صحیحہ اس کو بیان کرے، بڑی گہرائی کے ساتھ نہیں. جیسے بعض سوال کرتے ہیں کہ یہ 7 سال کا میرا بچہ ہو گیا، اسے معرفت نفس کیسے سمجھائی جائے، کہ نفس کی معرفت کیسے سکھائی جائے. تو میں نے کہا وہ تو علماء اور مجتہدین کو مشکل سے ہوتی ہے، تو وہ بیچارے 7 سال کے بچے کو کیسے ہوگی. تو ہاں یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، آئمہ 12 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، اس طرح کی باتیں، یا اسے آداب سکھائے جائیں، یہ چیزیں اسے سکھائی جائیں. تو اس کی تاثیر ہے، گھرانے میں بہت تاثیر ہوتی ہے. اگر انہوں نے گھر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ٹی وی کیسا چل رہا ہے اور کئی اداکاروں کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور بچے کے گانے اور رقص کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مالی کشتر ادھر سے نکلے گا، ادھر سے اسی کی مشابہ کوئی چیز برآمد ہوگی. لہٰذا ان بڑوں کا بہت گہرا ایک اثر ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ قالوا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، ہم نے اطاعت کی. لیکن یہ اطاعت آیا جبری کی یا اختیار سے کی؟ اختیار سے کی. سادتنا، ادھر سید مراد نہیں ہے، سادت یعنی بڑے حاکم کبرا. کوئی دلیل لیا ہے کہ وہ سارے سید جہنم میں جائیں گے؟
کہ سادتنا ہم نے اپنے بڑوں کی و کبراءنا اور ہم نے بڑوں کی سرداروں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ اگر ان جبر ہوتا تو انہیں سزا مل رہی ہوتی، کیونکہ واضح قرآن کی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں پہ وسع ہی نہیں ہے یعنی جہاں پہ استطاعت ہی نہیں ہے وہاں پہ تکلیف ساکت ہے۔ کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ ساکت ہے۔ کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کے پڑھنا ساکت ہے اس کے لیے۔ لیکن اس لیے یہاں پہ بیان کیا کہ تمہارے پاس تھی، لیکن یہاں پہ ان کا تمرکز کس کے اوپر ہے؟ جیسے اوپر آپ نے پڑھا کہ وہ بیشتر جامع در آنہا تمرکز پیدا کر دے باشد۔ تمرکز انہوں نے کس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ یہ جو عنصر قوی ہمارے اوپر غالب ہے اور ہمارے اوپر ایک آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ اس لیے سزا دی جائے گی، تم نے اطاعت کی ہے اختیار سے، تم نے قدرت سے اپنے آزادی سے یہ اطاعت کی ہے، تم مخالفت کر سکتے تھے، اتنی ایک تمہارے پاس اگرچہ ٹھیک ہے وہ قوت رکھتے ہیں لیکن تمہارے پاس یہ گنجائش موجود تھی۔ اب کبراء کیا ہیں؟ پھر شہید نے کبراء کے اوپر ایک تبصرہ طویل کیا، لیکن وہ آپ کو چند مثالوں سے بیان کر دیا گیا ہے۔ مثلا یہاں پہ فقط یہ نہیں ہے کہ بیان کیا جائے کہ افراد کے نسل اور نسب کا فقط تذکرہ ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا کہ یہاں پہ سارے کے سارے افراد معاشرے کے اندر فرد ہونے کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہیں، علی السویہ نہیں ہیں۔ علی السویہ یعنی سارے انسان تاثیر کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، رنگ اور شکل کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ اس لیے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ذہن تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور نقش برپا کرتے ہیں روح کے اندر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرد معروف، یعنی آپ اب اس جگہ پہ کبراء کی اہمیت دیکھیں، کیونکہ سابقاً جو میں نے مثالیں دی وہ عادات و رسوم کی تھیں۔ اس جگہ پہ شہید آ کے اب کبراء کی بات بیان کریں گے کہ گھر میں باپ بڑا ہوتا ہے بلا شک و شبہ۔ اس معاشرے کے لیے جو گھر کے اندر ہے باپ اس میں کبراء میں سے ہے، اس لیے اس کی بہت گہری تاثیر بچوں پہ ہوتی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ادا یعنی خود جو ہے وہ کبھی بسم اللہ پڑھی نہیں، بچوں کو کہ بسم اللہ پڑھ کے تم کھانا کھایا کرو، تو بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو پہلے اعتراض یہی کریں گے کہ یہ بسم اللہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے خود، تو وہاں پہ اب باپ جو ہے وہ آگے سے ڈانٹ دے گا۔ تو بڑوں کے بہرحال اثرات ہیں۔ ادھر شہید نے کبراء کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا کہ ان کی تاثیر کیسے برپا ہوتی ہے، کہ بعض معروف شخصیات ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں معروف ہوتی ہیں۔ اس سے آپ کو وہ فلسفہ پتہ لگے گا کہ جو ہماری نظریاتی تشیع ہے، انقلاب اسلامی سے مربوط نظریاتی تشیع، وہ کیوں مخصوص افراد کی پبلسٹی کرتی ہے؟ افراد تو بہت سارے ہیں، وہ صرف مخصوص کی کیوں پبلسٹی کرتی ہے؟ اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ غرب میں جو مد مقابل پبلسٹی کی جا رہی ہے اس کے اثرات کتنے گہرے انسانی نفوس پہ پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں یہ معاشرے میں ایک نوع کبریائی حاصل کر لیتے ہیں، ایک نوع قوت حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کی قوت سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار جب معاشرے کے اندر انہی کا تذکرہ سنتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، تو ذہن میں نقش ان کی شخصیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ذہن میں نقش شخصیت ہوتی ہے تو اس سے روح انسانی متاثر ہوتی ہے، اور بالآخر پھر وہ وہی کام کرتے ہیں کہ جو اس شخصیت سے متاثر ہو کے کیے۔ یہ ہمیں یاد ہے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے پاکستان میں ایک دور آیا تھا جب کرکٹر جو ہیں وہ قومی ہیرو ہوتے تھے۔ یہ خود ایک قومی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قوم کے امتیازات میں سے نہیں ہے کہ کوئی کرکٹر یا کوئی کھلاڑی وہ قوموں کا ہیرو بن جائے۔ قوموں کے ہیرو اس کے لیے ایک الگ صفات ہونی چاہیے، مثلا جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ بہت بڑی بات ہے، وہ ہونا چاہیے، یعنی جس میں صبر کی قوت نظر آئے، شجاعت کی قوت نظر آئے، تحمل کی قوت نظر آئے، وہ ہو جانا چاہیے، قومی ہیرو بننا چاہیے۔ مثلا ادھر یہاں پہ ایران کا ایک ریسلر تھا، اس کی اسرائیل کے ساتھ اب کشتی ہونی تھی یا جو بھی گیم تھی، تو اس نے کہا میں اسرائیل سے نہیں لڑتا، یعنی میں اسے مانتا ہی نہیں ہوں کہ میں گیم کے طور پہ اس سے لڑوں۔ اسے آغا رہبر نے پھر خصوصی طور پہ اس سے ملاقات کی، اب اس نے کیونکہ مسلمانوں کی عزت کا پاس رکھا اور کہا کہ میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار وقت میں ایک امر کو انجام دوں۔
اسے میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس سے مسلمانوں کی عزت اور وقار کا پاس کیا، تو اس جگہ پہ اس نے یہ قومی ہیرو کا ایک مستحق ہے۔ بہرحال مثال جو دینا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی قومی ہیرو بن جائے، ہمیں ابھی غرض نہیں ہے اس سے مثبت ہے یا منفی ہے، اس لیے شہید نے پھر آگے اصطلاح استعمال کی کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ کہ ہم اسکول میں ہوتے تھے تو وسیم اکرم ہیرو تھا، اس کا جوڑی چلتی تھی وقار یونس اور وسیم اکرم کی، WW۔ تو اس نے بالوں کا خاص سٹائل تھا، پہلے وہ 1 کلومیٹر دور سے وسیم اکرم بھاگ کے آتا تھا اور پھر بال کراتا تھا، تو اس نے پھر شاٹ چھوٹا سا ایک لے لیا اور بھاگنے کی بجائے چند قدم چل کے یا تھوڑا سا بھاگ کے بال کرایا کرتا تھا۔ تو ہمارے جو اسکول کے لڑکے تھے جو کرکٹ کھیلتے تھے اور بولنگ کراتے تھے، سب کے جن کے سیدھے ہاتھ سے بولنگ کراتے الٹے ہاتھ سے شروع کر دی، بال جو ہے وہ اسی طرح سے لمبے لمبے رکھ لیے، چہرہ بھی اسی طرح سے بناتے تھے۔ تو اسکول میں پہلے آ کے تب بھی کرکٹ کھیلنی، بریک ہو تب بھی کرکٹ، اور جب اسکول کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا تب بھی کرکٹ۔ تو دیکھیں کس طرح سے تاثیر برپا ہوتی ہے جب آپ ایک قومی ہیرو بنا۔ یا ڈرامے ہیں، ڈراموں کا کوئی ایکٹر، اس کی تصویریں شائع ہوں گی، ہر طرف بکیں گی، اسے ایک قومی ہیرو بنا کے پیش کر دیں۔ تو یہ جو کبراء کبریائی حاصل کرتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، بڑائی حاصل کرتے ہیں، وہ ذہنوں میں پہلے نقش ہوتے ہیں، اپنی شہرت کی وجہ سے ذہنوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اثر انداز کہاں ہوتے ہیں؟ انسانی روح کے اوپر۔ حتیٰ کہ دین اسلام اس قدر اس مسئلے میں محتاط ہے کہ ایک فیملی کے اندر، آپ یہ حکم جانتے ہیں، فیملی کے اندر بچوں میں کیا امتیاز کرنا ٹھیک ہے؟ امتیازی سلوک، ایک سے اچھا اور ایک سے تھوڑا کم، لیکن ایک مورد میں ٹھیک ہے کہ اگر کوئی متقی ہے زیادہ، متقی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، متقی سے آپ ایک جدا سلوک کر سکتے ہیں۔ بچوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یا ایک محفل ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں مجھے آپ پہ کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، دوسرے کو کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، سوائے اللہ کیا ہے کہ اتقاکم، قرآن نے واضح بیان کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے۔ اب متقی یعنی اسے ہیرو گھر کے اندر بنا رہے ہیں آپ۔ جن فیملیز کے اندر ڈاکٹر اور انجینئر اور باہر سے آنے والا ہیرو ہوتا ہے، آپ اس گھر کو ہمیشہ مسائل کا شکار ہی دیکھیں گے۔ لیکن جن گھروں کے اندر ہیرو جو ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، سید حسن نصر اللہ ہیں، رہبر معظم ہیں، وہ اس طرح کی شخصیت کو اپنے اندر اپنے اوپر ایک اثر انداز ہونے کے قابل قرار دے گا۔ متاثر کرتے ہیں آپ بچوں کو، حتیٰ کہ آپ غرب میں کیوں نہ ہوں، غرب میں آپ کے والد نے اپنے گھر کے اندر جس سے متاثر کرایا ہے، آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ انہوں نے اگر متاثر کرا یہ فلمی اداکاروں سے اور کرکٹروں سے اور ملنگوں سے، تو آپ دیکھیں گے انہی کے اثرات برپا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گھر کے اندر انہوں نے بچوں کے اوپر تاثیر اسی طرح سے رکھی یا دینی ماحول کی، اس کی تاثیر بڑے پیمانے پہ آئے گی۔ البتہ یہ پھر عرض کیا جائے، یہ ٹھیک ہے ایک بڑی قوت کو ایجاد کرتا ہے معاشرے میں، لیکن جبر نہیں ہے یہاں پہ، وہ مخالفت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بالآخر خاندان سے کنعان نکل آیا کیونکہ اختیار اور آزادی رکھتا تھا، ورنہ نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر تو غلبہ اسی دین الہی کا تھا، غلبے میں اور پورے اسلامی آداب رسوم اور تمام الہی چیزیں تھیں۔ تو اس کو شہید نے ذکر کیا اور بیان کیا کہ آیت اللہ بروجردی کی مثال دی۔ آیت اللہ بروجردی ایک شخصیت تھی، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب پہچانیں، بالفاظ دیگر بڑا خوبصورت شہید نے کلمہ استعمال کیا، آئینہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو افراد بڑائی حاصل کر لیتے ہیں، شہرت اور قدرت حاصل کر لیتے ہیں، لوگ اپنے وجود کو بطور آئینہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی شخصیت آئینے میں منعکس ہو جاتی ہے، عکس اتر جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخصیت اپنے آپ کو آئینہ نہ بنا کے پیش کرے، وہ اس کے وجود کے اندر اترے گا بھی نہیں، یہ اسے اختیار اور آزادی حاصل ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بروجردی انہوں نے ذکر کیا کہ ان سے کیونکہ بڑے پیمانے پہ دینی طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا تھا، دینی حلقہ بہت بڑے پیمانے پہ ان سے متاثر ہوا۔ تو آیت اللہ بروجردی کی شخصیت کے سامنے وہ کہتے ہیں ان کی ایک تو نام تھا یا ان کی صلاحیتیں لوگوں میں اجاگر ہوئیں، جتنے افراد تھے ان کی شخصیت کے سامنے افراد نے آئینہ بنایا اور اس آئینے میں ان کی شخصیت جذب ہوئی۔
لیکن ان کو چونکہ ملک کے زیادہ افراد نہیں جانتے تھے، افراد متاثر نہیں ہوئے، یا ملک کے جو زیادہ تر افراد ہیں وہ جانتے بھی ہوں تو انہوں نے بطور آئینہ اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھا، ان دونوں صورتوں میں اس شخصیت کی تاثیر برپا نہیں ہوگی۔ اس سے پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ مسئلہ صلوح و طلوح کبرائے کے نقش فوق العادہ بزرگی دارت، یعنی یہ جو صلوح یعنی صالح سے، طالح یعنی فاجر، کہتے ہیں یہ جو مسئلہ صالح اور فاجر کا ہے یہ کبراء کے اگر طور پہ دیکھیں تو یہ فوق العادہ ایک نقش رکھتا ہے، فوق العادہ بڑا ایک نقش، فوق العادہ یعنی بہت بڑا اس کا اثر ہے اگر آپ صالح اور فاجر کی جہت سے دیکھیں۔ اب ہمارے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے، انہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کبراء آ کون سے رہے، وزیر اعظم صاحب ہیں اپنی امامے کے ساتھ ہی پبلسٹی شروع کر دیں، مراجع کے دفتر سے کسی نہ کسی طرح کہانیاں سنا کے کوئی نہ کوئی بیان جاری کروانے کے چکروں میں رہیں گے، آیات لے کے آئیں گے، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے فرمودات اور ان کی شخصیت کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، جبکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صالح ہے یا طالح ہے، فاسق فاجر ہے یا صالح انسان ہے، تو اس کو چھوٹا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیں اب ہم قرآن کریم سے استدلال کر کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کو آج کے دن ختم کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 97 سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال پیش کیا ہے کہ معاشرہ قوت رکھتا ہے، وہ بڑے پیمانے پہ اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مقابلے میں انسان وہ جو نسبی یا ضعیف طور پہ موجود ہے اپنا مکمل استقلال نہیں کھوتا، ایک نوع استقلال، آزادی اور اختیار حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کیجیے اور بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، ان الذین توفیہم الملائکہ ان الذین توفیہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ کہ ملائکہ نے جنہیں وفات دے دی، ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کیا کس حالت میں ہیں؟ ملائکہ آئے، وفات انہوں نے دے دی، لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، تو ملائکہ کو بھی تعجب ہے کہ یار تم لوگ تو بڑے دیندار، مذہبی، پرہیزگار، نماز روزہ رکھنے والے اور خمس زکوٰۃ بھی دیتے تھے، سارے کے سارے اعمال تو انجام دیتے تھے، کیا ہو گیا؟ فیما کنتم، تمہیں کیا ہو گیا؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ کمزور کیے گئے لوگ تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ضروری تھا کہ تم نے اسی جگہ پہ رہنا ہے، اللہ کی زمین وسیع تھی، فتہاجروا فیہا، اس زمین میں جاؤ ہجرت کر جاتے۔ یعنی اگر کسی معاشرے کے اندر ایک ظالمانہ نظام ہے، ظالم حاکم ہے اور اس نے برے طریقے سے دبایا ہوا ہے ادھر افراد کو، مثلا مومنین کا جو حلقہ ہے ادھر اس گروہ حق کو برے طریقے سے دبایا ہوا ہے اور ان کے پاس آپشن موجود ہے، یا ہجرت کر جائیں یا ان کا ظلم سہتے رہیں، مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ تو ہوتا ہے مقابلہ کر سکتے ہیں پھر رہنا چاہیے، ایک دفعہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جب مقابلہ نہیں کر سکتے اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ ہجرت کر سکتے ہیں، تو یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ کیا کیا جائے؟ وہاں پہ پڑے رہیں اور ظلم سہتے رہیں، یعنی ان کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بن رہی ہے ان لوگوں کی؟ اس لیے آیت پہ غور کریں، نہ یہ کہ وہ نمازی نہیں تھے یا وہ روزے نہیں رکھتے تھے، خمس زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا ولایت کے قائل نہیں تھے، وہ دیندار طبقہ تھا۔ اس لیے اس سورہ نساء نمبر 97 کو توجہ سے دیکھیں، ان الذین توفیہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ ظلم کیا ہے جو انہوں نے اپنے نفوس پہ کیا؟ فرشتوں نے پوچھا کہ وہ ظلم تمہارا گناہ کون سا ہے؟ نمازیں پوری ہیں تمہاری، دیندار بھی تم ہو، نماز روزہ بھی رکھتے رہے ہو، جماعتوں میں بھی شرکت کرتے تھے، دعائیں بھی تم پڑھا کرتے تھے، عزاداریاں بھی کر لیا کرتے تھے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ تو وہ خود آگے سے کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں دبا دیے گئے تھے، میں مجبور تھا اس کا ظلم سہتا رہوں، مجبور تھا اس کی گالیاں سہتا رہوں۔ تو فرشتے نے کہا آگے سے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جاؤ نکل جاتے، فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر کے ادھر منتقل ہو جاتے۔
تو اس جگہ پہ البتہ ظلم کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی ریاست میں، کسی بھی علاقے میں، حتیٰ کسی بھی خاندان میں ظلم کے سہنے کی مذمت ہے. یا مقابلہ کرو تدبیر کرتے ہوئے، اگر مقابلے کی اصلاً سکت موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہجرت کرو. ہاں ہجرت کا دروازہ بند ہے تو پھر انسان وہاں پہ صبر کرے گا. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مبارزہ کرے ظلم سے. مبارزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کلیشنکوف پکڑ کے سامنے لے آئے. مراحل ہیں اس کے، مراحل ہیں کہ اپنے اندر ایک قوت مومنین کی پیدا کرے، یعنی آپس میں ایک تعلق رکھے، آپس میں اپنے وسائل پیدا کرے، کوشش کرے ان سے ایک منقطع ہو کے معاشرے کے اندر زندگی، یعنی ان کے وسائل سے منقطع ہو کے زندگی بسر کر سکے. کوشش کرے کہ ان کے ظلم کے مقابلے میں اپنوں کی مدد کی جا سکے. یہاں پہ تو سلسلہ چلتا ہے، یہ تدبیر ہے. لیکن ایک جگہ پہ ہے کہ کوئی تدبیر ہے ہی نہیں، انتہائی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے دبایا ہوا ہے، تو پھر ہجرت حق بنتا ہے. اس جگہ پہ شہید نے اس جہت سے موضوع اٹھایا ہے، اگر فرد کسی قسم کا اختیار اور آزادی نہ رکھتا ہوتا تو یہ سزا ملتی انہیں، پھر تو فرشتے کوئی سوال نہ کرتے. کیونکہ قبرا اور معاشرہ آیا، معاشرے نے تو آ کے ظلم ڈھال دیا ان کے اوپر. اب ظلم ڈھا دیا تو یہ تو مستضعف ہیں، ضعیف کر دیے گئے ہیں، دباؤ میں ہیں. اس دباؤ میں ہے تو ان کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ تو معاشرہ تھا، معاشرے کے پاس ساری قوت، اختیار، آزادی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اختیار اور آزادی موجود تھی کہ تم ادھر سے ہجرت کر جاؤ. تم نے چونکہ ہجرت نہیں کی اور ظلم سہتے رہے ہو اپنے اوپر، اب آؤ جہنم میں پھر اس کی سزا کاٹو. اگلی آیت سورہ معاہدہ کی ہے. یہ آیت سورہ معاہدہ آیت نمبر 105 ہے. اس میں اسی کی تدبیر کا حصہ اس میں ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان لانے والو اپنے نفوس کی فکر کرو. علیکم تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی اور اپنے نفوس کی فکر لاحق ہو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا گئے ہو تو دیکھو اور بڑی پریشانی کے ساتھ اور بڑی نگرانی کے ساتھ اس کا جائزہ لو، کوئی گمراہ انسان تمہیں ضرر نہ پہنچا دے. صحیح ہے، جو من ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے، وہ آ کے تمہیں گمراہ نہ کر جائے. اس جگہ پہ دو مطلب ہیں. علیکم انفسکم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دوسروں سے کوئی تعلق نہ رکھو، دوسروں کی پرواہ نہ کرو. شہید نے اس کے اوپر تبصرہ بڑا خوبصورت کیا نیچے کہ علیکم انفسکم می گوید خودتان را بے پایید، کہ کیا یہ کہہ رہے کہ یہ جملہ یہ کہہ رہے کہ فقط اور فقط اپنی ہی پرواہ کرو، دوسروں سے تمہارا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. آیا کیونکہ بعض نے یہ معنی اسے لیا ہے، بعض نے کیا لیا ہے، یا تم یورپ میں ہو، تمہیں اسے کیا، وہ شراب پیتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، یا نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، تم اپنی پرواہ کرو. ٹھیک ہے، تمہارا روم میٹ ہے تو تم اپنے دین سے تعلق رکھو، وہ اپنے دین سے تعلق رکھتا ہے. اور آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں استدلال دیکھو یہاں سے، علیکم انفسکم، قرآن کہہ رہا ہے اپنی فکر کرو. وہ گمراہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہے، تم ہدایت یافتہ ہو گیا تو تم اپنے آپ کو ضرر سے بچاؤ اور اپنے آپ کو محفوظ رکھو. شہید اس فکر کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آیت یہ نہیں بیان کر رہی. اس لیے 82 صفحے پہ وہ دیکھیں، انہوں نے اس جملے کو دو اس طرح سے استعمال کیا ہے. واضح است کہ اینہا با یک دیگر تضاد نہ دارند. علیکم انفسکم نمیخواد کہ بگوید علیکم انفسکم ولا علیکم غیرکم. یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے نفوس کی پرواہ کرو اور دوسروں کی نفوس کی کوئی پرواہ نہ کرو. آیت یہ حکم نہیں دے رہی. یعنی بالفاظ دیگر اپنے نفوس کی پرواہ کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. ضروری ہے کہ تم دوسروں کو بھی معروف کا حکم دو. صاحب معرفت چیزیں جن کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اس کا حکم دو. جن منکرات کا انکار کرنا لازم ہے اس سے نہیں کرو. اس لیے یہ درس نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، ایک گانے سنتا ہے، تمام آوارہ گردیاں کرتے ہیں، اور ایک بڑا نمازی ہے، تو وہ بھائی جو ہے وہ اس آوارہ گرد یا بے نمازی کو تھوڑی سی ترغیب دلائے، وہ آگے سے غصے ہو جائے. تو وہاں پہ کہ تمہارا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے. یہ سیکولر دین ہے جو غرب میں رائج ہے. ادھر یہ مقولہ آپ کو دکھائی دے گا، ادھر یہ مقولہ سنائی دے گا، یار میں خود کر رہا ہوں تمہیں اس سے کیا ہے. بلکہ بعض جگہوں پہ تو خودکشی کا بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ خودکشی آپ کر سکتے ہیں.
دین اسلام اس کے شدید مخالف ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمہارے اوپر ضروری ہے۔ علیکم انفسکم سے مراد جو ہے اپنی فکر کرو، یعنی اس معاشرے کی فکر کرو، اور اس معاشرے میں یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ استدلال ہے کہ اگر ایک معاشرہ گمراہ ہے تو ادھر دین کیا ہمیں کہہ رہا ہے، اس کی گمراہی کا یہ سبب نہیں ہوگا کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ مثلا کوئی کہے کہ میں تو غرب میں رہتا ہوں یا میں چائنا میں رہتا ہوں، وہ تو ہر چیز ہی کھا جاتے ہیں، تو اس لیے میں بھی یہ چیزیں کھاتا رہا، ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ انسان کا گوشت ہے یا کوئی بکرے کا گوشت ہے، دونوں ہی ہم مکس کر کے کھا گئے ہیں، یا مینڈک ہے، کچھوا ہے، یا فلاں چیزیں ہیں، تو فرشتے وہاں پکڑیں گے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم حلال کھاتے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرے کے سامنے انسان اختیار اور آزادی نہیں رکھتا، تو قرآن کی آیت یہ بات بیان کر رہی ہوتی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ تو وہ تمہیں آگے گمراہ نہ کرے جو گمراہ ہو گیا، کیونکہ معاشرہ تو گمراہ ہے، قوانین گمراہ کنندہ ہیں، اصول و ضوابط سارے گمراہی والے ہیں، آس پاس سارے گمراہ انسان بیٹھے ہیں۔ اب ان گمراہوں میں ایک ہدایت یافتہ انسان اگر گمراہ ہو جائے تو اسے، اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کوئی قوت اور اختیار اور آزادی نہیں رکھتا، تو وہ اپنی گمراہی کے بدلے میں یہ کہے گا پروردگار میں تو مجبور تھا کہ یہ کام کروں۔ لیکن قرآن نے مومن آل فرعون کی مثال دی، قرآن نے فرعون کی زوجہ جناب آسیہ کی مثال دی، اور کہا کہ روایات میں آیا ہے اپنے دور کی خواتین کی سردار تھیں جناب آسیہ۔ اب یہ ایک فرد ہے، انہوں نے کس طریقے سے گمراہی سے بچایا۔ اس لیے ہر انسان، یہاں سے شہید مطہری نے اپنے نظریے کو محکم کیا اور دلیل بنائی ہے کہ ہر انسان اس معاشرے کے سامنے، کسی بھی معاشرے میں ہو، وہ اختیار اور آزادی ایک نوع استقلال رکھتا ہے، وہ کاملاً نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دیتا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض مبلغین، بعض علماء، تمام کے تمام نہیں، بعض علماء یہ بہانہ کرتے ہیں یہ وہ مجلس ہی ملنگوں کی تھی، ہم کیا کرتے، ہمیں تو یہ کہنا ہی پڑا نا، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، لوگ تو انبیاء کی بھی نہیں سنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آ جائیں لوگوں میں اور دوبارہ سے عشیرت الاقربین والا ماحول آ جائے تو پھر علی بن ابی طالب ایک ہی ہوں گے جو اٹھ کے ساتھ دیں، وہ قریبی سے قریبی بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، انہیں بھی رسول کی باتوں کی پر ایمان نہیں آئے گا۔ تو ہم کون سے کن خوابوں میں بیٹھیں گے ہم حق کا پرچم بلند کریں؟ یعنی روایت آ کے بیان کرتی ہے ان الحق ثقیل وبیع، ان الحق مریء ثقیل مریء، دو صفات ہیں حق کی۔ نمک جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے یا میٹھا؟ نمکین ہوتا ہے نا۔ نمکین کا مزاج اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ نمک کا نمک نمکین ہے، اور زیادہ ڈل جائے تو کڑوا ہے۔ اچھا، اسی طرح حق کو اللہ نے جب خلق کیا ہے، حق کو، تو یہ دو چیزیں ڈال دی ہیں، ثقیل بھی ہے اور یعنی بھاری ہے، سنگین ہے، اور کڑوا بھی ہے، مر کہتے ہیں کڑوے کو۔ ان الحق ثقیل مریء، کڑوا ہے، اور باطل وجود میں آتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ان الباطل خفیف وبیع، وبا کی طرح پھیل جاتا ہے، جیسے کرونا نہیں پھیلا، پتہ ہی نہیں لگتا لگ گیا مجھے، سوائے اس کے کہ جو احتیاط کرے۔ اور اسی طرح خفیف، ہلکا ہے، مشکل نہیں ہوگا قبول کرنے میں، اختیار کرنے میں، انجام دینے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ یہ خدمت خلق گھر کے اندر تو یہ بعض کا جھگڑے پڑ جاتے ہیں روٹی کون لائے، تو یہ جو روٹی لانے کے لیے تو قدم نہیں چلتے، اسے کہ آؤ کرکٹ کھیلیں، وہ 4 گھنٹے کھیلتا رہے گا، آپ کہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ روٹی میں چونکہ خدمت ہے اور کرکٹ میں چونکہ لاہو لعب ہے، وہ آسان ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض مبلغین اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حق بیان کریں گے لیکن یہ دو چیزیں نکال دیں، اس طرح بیان کرو اگلے کو مشکل ہی نہ لگے، اور ایسے بیان کرو اگلے کو کڑوا بھی نہ لگے۔ جیسے ایران میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان میں مثال نہیں ہے، مرچیں 2 طرح کی ملتی ہیں، ایک ہوتی ہیں تند اور ایک شیرین ہوتی ہیں، تو وہ شیرین کو مرچ تو نہیں کہتے، پھر تو مرچ نہ رہی بیچاری، شکل بنا دی ہے مرچ والی، تو ہماری تبلیغیں یہ شیرین والی ہیں کہ وہ بیچارے کھاتے ہیں انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہاں صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے کہ یہ بچ گیا ادھر، وہاں پہ ماحول ہے، وہاں پہ بیان کرنا پڑے گا۔
یعنی یہ والی بات کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ ہم سب کے لیے، علماء کے لیے بھی ہے۔ علماء ایک جگہ پہ جائیں، وہاں پہ اگر گمراہ کن افراد بیٹھے ہیں تو ان کے طرح کی باتیں کر جانا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو امام علی علیہ السلام کو رب بنا کے نہیں پیش کیا، جیسے کہہ دیں لغتاً رب کہنے میں عیب نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے کو لغتاً کیا پتہ، اسے تو یہ پتہ ہے کہ علی رب کہہ رہے ہیں یا نہیں، بیٹھے والے بندوں کو نہیں پتہ کہ یہ لغتاً ہے، اصطلاحاً ہے، معنوی طور پہ ہے، تقدیراً ہے یا اعراباً ہے، کچھ انہیں نہیں خبر ہوتی۔ تو یہاں پہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ اس ماحول سے اپنے آپ کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی سیرت تھی، وہ حق بیان کرتے تھے اس طرح سے اگلے کو سمجھ آئے، اور سمجھ آتی تھی تو شدید مخالفت کرتا تھا۔ یعنی جب گالی دے تو سمجھ لیں کامیاب ہو گیا، پریشان نہ ہو، گالی نہ دے تو آپ کہیں یار یہ فل کھائیے، میں تو تند لایا تھا یہ شیریں نکلی، اسے تند اس میں بنانا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث نبوی ہے، اس سے شہید استدلال قائم کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔